جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ دوست کام کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے وہ تنقید بہت کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ تنقید کم کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ تو نظام ایسے ہی چل رہا ہے دنیا کا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کے بعد کی بات ہے کامیابی۔ تو دوستو، پرسوں مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اچھی بھلی غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے شنگرف کا نسخہ دیا تھا، وہ بیٹے نے چڑھا دیا۔ دوسرا کہیں میں گیا ہوا تھا نارول، وہاں سے مسنگ ہو گئی، وہ دوبارہ وہی چڑھا دیا۔ 4 نالو، ایک ایسا جو کل چاڑ ہے، جو آج رات چڑھایا ہے۔ تو واپس آ کر اس کو پھر ہم نے کیا، دے دیا دوستوں کو لوہے والا نسخہ۔ وہ لوہے والا نسخہ بڑا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی شک والی گل نہیں ہے۔ تو بابا جی فرمایا کرتے تھے، ایک میرے استاد تھے، جب ان کے پاس میں جاتا تھا تو ایک ہاتھ میں وہ پھٹکڑی اٹھا لیتے تھے، ایک ہاتھ میں ایک انڈا اٹھا لیتے تھے۔ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو انڈا ہے نا، اس سے گولڈ بن جاتا ہے، یہ پھٹکڑی سے چاندی بن جاتی ہے۔ تو میں نے ان کی بات سننی، خوش ہونا کہ چلو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی تو بننی ہے۔ کیسے بنے گی، کب بنے گی؟ اللہ کی رحمت سے بنے گی، ضرور بنے گی۔ تو اسی قسم ان کے پاس آتے جاتے رہے۔ وہ ذرا الگ سے بہیو کے مالک تھے، دل چاہتا تھا بات کرتے تھے، نہیں دل چاہتا تھا نہیں کرتے تھے۔ تو آج کل تو ہمارے دوست آرڈر پہ آرڈر کرتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے جی، ہمیں یہ ورقیہ کا پارا نکالنا بتاؤ، جو بتایا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ جو آپ نے کام دیا، اگر آپ مشورہ دیں تو اس کو اس طریقے سے یا اس طریقے سے انکوائری کر کے کریں، آپ کا مشورہ ہو تو۔ یا دوستو، جو میرا مشورہ ہے وہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بڑا آسانی سے بتا دیا ہے۔ چلو آج آپ کو ایک سکہ بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ، اب سکے پہ سوال نہیں کرنے، جس کے دماغ میں آئے اس سے کام لے لیں، اس پہ کمنٹس بھی نہیں کرنے، دل سے کام کرنا، دل سے نہ کرنا۔ جس کو اللہ پاک اپنے محبوب کا وسیلے سے عقل کا دروازہ کھول دے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ کر لے گا۔ جس کا اللہ چاہے گا نہیں تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو بات ایسے ہے کہ میرے پیارے دوستو، میں جب بابا جی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسے کرو، سکہ مصفحہ لے لو۔ میں نے کہا جی کتنا لے لوں، مصفحہ کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی یار، کلی اور سکہ نا لوگ اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کلی صاف کرنی پہ تو کٹھالی کے اندر آپ نمک ڈالیں، اوپر کلی رکھے، اوپر نمک ڈالیں، اس کو اچھی طرح چرک دے کر الٹا لیں گے نا۔ جب کسی زمین میں جگہ بنا لینا، اس پہ الٹا دیتے تھے تو اس جگہ پہ ذرا تھوڑا سا کولوں سے سیک کر لیتے تھے، پھٹتی نہیں پھر۔ تو اس میں گرا دینا، تو کلی ایسے ہونی بھی جیسے چاندی کی مانند ہے، بہت پیاری۔ سکہ بھی جب کرنا تو ایسے صاف کرواتے تھے نمک کے ساتھ۔ اب تو مختلف طریقے ہیں، کوئی گڑ کے ساتھ کرا رہا ہے، کوئی گڑ کیسر کے ساتھ کرا رہا ہے، جیسے جیسے کسی کے گرو نے فرمایا ویسے ویسے کراتے ہیں۔ گلا نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، نہ گلا شکوہ بنتا ہے۔ ہر آدمی کا ایک گرو ہے، گر ودیا سے سر مت، یہ جی گروؤں کی مت ہوئی، چیلیاں کی مت، یہ نظام تو چلتا رہے گا۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، سکہ بتاؤں گا، مجھ پہ سکے کے متعلق کمنٹس نہیں کرنے کے، آگے اس کو کیا کرنا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، اس کو کہاں تک لے جانا ہے، کیسے لے جانا ہے، کیا اس سے فائدہ لینا ہے۔ میں یہاں تک کر دوں گا کہ سکے کو سندور کر دوں گا، سندور سے اسے منور کر دوں گا،
حیات دے دیں گے، باقی آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ دوستوں ساروں سے میرا وعدہ رہا۔ تو میری درخواست سب سے یہ ہے کہ ہمیں رزق میرا اللہ دیتا ہے، سب کا ایک ہی اللہ ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا، جو اس سے پہلے اللہ نے بنائے، جن کو پیدا کیا، سب کا وارث ایک اللہ ہی ہے، واحد اللہ ہے۔ اللہ کی صفاتیں جو ہے نا وہ 99 ہیں، جو کو پڑھنے میں آ رہی ہیں۔ ویسے تو بے حد ہے، ایک صفت کی تعداد ہی نہیں گنی جاتی۔ جیسے اللہ فرماتا ہے میں نے صفت رحمان جو ہے یہ انسان پہ عطا کر دی۔ اب دیکھیں نا، اربوں خربوں لوگ ہیں، تو صفت رحمان ایک صفت ہے، تو وہ ہر کے اندر موجود ہے۔ جب وہ صفت رحمان نور ہے، جب وہ واپس چلا جاتا ہے تو انسان مٹی کا پتلا بن جاتا ہے۔ جب تک وہ جسم کے اندر رہتا ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں، یہ صفت رحمان کی تعلق کی وجہ سے ہے۔ اگر صفت رحمان نہیں ہوتا جسم کے اندر تو ہم مردہ ہوتے، خواہ وہ انسانی جسم کی ڈھانچے میں ہوتے، یا جیسے بھی اللہ چاہتا ویسے ہی ہونا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرو۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ میں بشروں کی بات کر رہا ہوں، حساب جنوں والے انسانوں کا ہے، باقی کسی مخلوق کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پر ہر مخلوق، ہر ان کو پتہ ہے کہ مجھے شیر پکڑے گا کھا جائے گا، پر اللہ کا شکر وہ بھی ادا کرتی ہے۔ تو شک والی بات تو نہیں دوستوں، اس کو پتہ ہے نا کہ میرا اخیر کیا ہے۔ شیر پکڑے گا، چیتے پکڑیں گے، وہ جو گیدڑ کتے وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی ہیں بھیڑیے بوڑھیے، اس کو کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میرا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی عبادت کرتی ہے اپنی زبان میں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 سورہ میرے ذہن میں نکلی ہوئی ہے، 17ویں سپارے کی آیت نمبر 40۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں کہ جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، جو پر کھول کر ہوا میں اڑتے ہیں، جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے میری عبادت کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے طریقے سے میری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس میں 2 پاؤں پہ چلنے والے جانور بھی آگے، انسان بھی آگے، 4 پاؤں پہ چلنے والے جو جانور ہیں وہ آگے، ہوا میں اڑنے والے جتنے ہیں پر کھول کر اڑنے والے وہ آگے، جو پانی کے اندر جن کے ٹانگیں نہیں ہیں، پیٹ کے باہر رینگتے ہیں پانی پہ یا زمین پہ، وہ آگے۔ اب 4 ہی تو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے بنائی ہے، تعارف کرائی ہمیں، جہاں تک ہمیں علم ہے۔ ان سب کے متعلق اللہ خود فرما رہا ہے کہ سب اپنے اپنے طریقے سے میری عبادت کرتے ہیں۔ بشر ایک ایسا انسان ہے جو نہ شکری کی طرف زیادہ جاتا ہے، ہمیں شکر کی طرف جانا چاہیے۔ جنوں والے انسان، حساب ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ نائب کس کو بناتے ہیں؟ نائب وہ ہوتا ہے، اس کو ہم نائب رکھتے ہیں جس میں عقل، شعور، دنائی، عقل، شکل ہر چیز بندے کی طرح ہو، اپنی طرح ہو۔ تو اللہ ہم پر کیسا ایک کوٹ تعریف مارا ہے کہ آدم میرا نائب ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ نے اپنا بالمشافہ انسان کو پیدا کیا۔ سوچنے والی بات ہے نا، نائب تبھی بنے گا نا کہ اللہ کی طرح کی سوچیں رکھے اور اللہ کی طرح ہی کی عقل شکل اللہ کی پسند ہے تو اللہ نے بنائی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لو، ایک چہرہ ہے، اس کے اوپر ایک لب ہلنے والے ہیں، منہ میں کے اندر زبان ہے، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، اس میں 2 سوراخ ہیں، 2 کان ہیں، سب کے یہ ایک جیسے ہی ہیں، سب کو ایک ہی چیزیں ہیں، اور ایک کے ساتھ دوسرے کو ملنے نہیں دے رہا۔ کیا اس کی حکمت ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں بھی ایک کرامت، اس سے بڑی کرامت کو ہے تو بتاؤ۔ بشر ہر چیز ایک ہر چیز ہے اس کے ساتھ، مگر اس کے ساتھ دوسرے کو ملنے نہیں دے رہا۔
کیا خالق ہے؟ تو اچھا بھائی، اب دوست بیچ میں ہم سے زیادہ علم رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنا کوئی شعر سنا دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی ہم ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کی اپنی چوائس ہے، میں تو صرف طالب علم ہوں، جو مجھے پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، جو مجھے جان لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ جانے پھر بھی میں تو طالب علم ہوں، سیکھتا ہوں، اب بھی سیکھتا ہوں۔ ابھی کئی دوست ہیں، انہوں نے میرے ساتھ نسخے شیئر کیے ہیں، مجھے ان کے نسخے پسند ہیں، میں نے اپنے نسخے پیچھے کر کے ان کے نسخے دینے شروع کر دیے ہیں۔ کیوں کہ مجھے پسند ہیں، اس میں پریکٹیکل کر کے دیکھا میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں تو ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ کیوں پیدا ہو؟ کہ یار رزق کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، رزق کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو میرا اللہ اپنی مہربانی کرے سب کو رزق دے، تو یہ توبہ کریں، تو راستے پہ چلنے پر اللہ بہتر کرتا ہے۔ وہ کیوں رزق کم کرتا ہے کہ تم میری طرف لوٹ آؤ؟ اسی لوٹوں کے بجائے رستے چینج کر لینے ہیں، کتے جھوٹ بول کے رزق کماؤ ڈے پنے، کتے کچھ کرن ڈے پنے، وہ بجائے کہ اللہ کی طرف لوٹوں دے اسی وہ شیطان دی کہہ چاہ کے تنگ دستی نال رستے بدل لینے ہیں۔ نہیں بدلو، اسی پہ رہو۔ شیطان بہکائے تب بھی رزق اللہ دینا ہے، شیطان کہتا ہے چوری کر کے لے لو، رزق پھر بھی اللہ ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی ہے اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابلیس تو ایک شر ہے، اس کا وجود کیا ہے؟ وہ سانس کے راستے انسان کے خون کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ایک ڈھانچہ بنا لیتا ہے، اس کی سوچ کو چینج کرتا ہے کہ یہ غلط کام کرے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے جو میرے ہیں نا وہ میری سنتے ہیں، میری مانتے ہیں، میرے ہی حکم پہ چلتے ہیں، انہیں وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ابلیس سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ تو یار اللہ ہم پہ اتنا فخر کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا وہ ہے، مالک ہمارا وہ ہے، ہمیں چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس پہ کام کرنا۔ کئی دوست کہہ دیتے ہیں، بیچ میں لکھ دیتے ہیں، ایک رات کو لکھا تھا جی جھوٹ ہے، میں نے اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا جی تمہاری سوچ ہے، آپ جانیں جھوٹا کہیں سچا کہیں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس فن سے نوازا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ذرا سوچیے، ذرا سمجھیے، ذرا عقل سے کام لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کون سا خزانہ دے رہا ہے جس سے ہر چیز دنیا کی خریدی جا سکتی ہے۔ پھر وہ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے ان کے بندوں کے آگے علم کھول کے رکھ رہا ہے کہ یار یہاں تک میں نے کیا ہے، یہاں تک مجھے علم ہے، جو ایک میں نے نہیں کیا تھا وہ بیچ میں نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آج مجھے کہہ رہا تھا جی وہ میں نے جس لیا تو وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، تو وہ اس کے اندر سلور ہی نہیں جا رہا، جس جو تلاوی کرنا سلور نہیں جا رہا جی۔ تو میں نے اس کو میرے پاس پڑھا ہوا تھا، میں نے کیا یار میرے تو پاس پڑھا ہوا، میں تو خود اس کو کرتا ہوں، یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، اب مجھے بتاؤ کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں ہمیں کیمیا گری نہیں ہوتی، ہم سے کام نہیں ہوتا، یہ سسٹم ہے۔ اچھا چلو اب نسخے کی طرف چلتے ہیں، ہمارا نسخہ چھوٹا سا نسخہ ہے، تو کافی باتیں کی ہیں، معذرت چاہتا ہوں، بس وہ مالک کی طرف سے بات آ جاتی ہے تو میں سنا دیتا ہوں، باقی میری کوئی اس میں کاراگری یا کوئی عقل شکل کی بات نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے ساری کی ساری۔ وہ چاہتا ہے تو الفاظ منہ سے باہر آتے ہیں، نہیں چاہتا تو نہیں آتے۔ تو لوہے کی یہ کڑھائی لے لیں، لوہے کی، ٹھیک ہے؟ اور جتنا آپ کے پاس سکہ ہے نا اتنی گندک لے لیں، اتنی سرخائی لے لیں، جتنا ہے، جتنے کی مراد آپ سمجھیے ہوں گے، تولہ 2 تولے اس کے ساتھ ریشو لے لیں، سرخائی کو اور گندوں کو الگ الگ پیس لیں، اور سکے کو صاف میں نے کرنا بتا دیا ہے، پیچھے نمک کے اندر چھڑک دیا کہ باہر نکالنے صاف ہو جائے گا، پھر بھی دوڑا دوجا چکر دے لیں۔ اب وہ سکے کے برابر دونوں چیزیں لے کر اس کو کڑھائی میں ڈالیں، لوہے کی سلائی لے لیں یا لوہے کی کوئی تار موٹی لے لیں یا سپی ٹائپ لے لیں، اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلی گندک کی چٹکی لگانی ہے، یاد رہے، سب سے پہلے گندک کی چٹکی لگانی ہے۔ اگر آپ نے دوسری پہلے لگا دی تو پھر اس کا رخ اور ہو جائے گا، کام کا تو ہوگا، اس کو چینجنگ اور کچھ نہیں ہوگی۔ اب گندک لگائی، وہ جب اڑ جاتی ہے، گندک ڈالو، ہلکا ہلکا لاؤ۔ دیکھو جب ایسی چیز بنانی ہو تو اس کے نیچے آگ زیادہ تیز نہیں کرنی، اتنی کرنی جیسے وہ پگھلا رہے، میری بات کو سمجھو۔ اگر تیز آگ کرو گے تو ادھر ایک خاکہ بنے گا، یہ کام کی چیز نہیں بنے گا۔
کیونکہ تمہاری گندگ کا اثرات بھی ختم ہوتے جائیں گے، تمہاری ہر چیز کے اثرات ختم ہوتے جائیں گے، جلتے جائیں گے۔ نہیں، پہلے ابھی تو اس کو پالو، چھوٹا سا بچے کو کیسے ہم نازک کو دور میں سے کیسے ہم کو پال کر لاتے ہیں، تو جب بڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یار اب تم ہمیں ہماری چیزیں اٹھا کے دے، پہلے ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ اس طرح یہ کوئی بھی دوائی کا فن ایسے ہی ہے۔ تو دوستو، ایک چٹکی لگا دی آپ نے گندے کی، دوسری لگا دی آپ نے سرکائی کی، اور اس کو ہلاتے جانا ہے، ڈالتے جانا، ہلاتے جانا۔ یہ خاکہ غصہ جا سندور بن جائے گا آپ کے پاس، سکے کا سندور اس کو کہہ لیں۔ اب دیکھو نا سکے میں کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، سکے کے اندر پارا ہے، گندگ ہے، پتہ ہے نا، وہی کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم پارے کو ادھر کیا دے رہے ہیں، پارے کو ہم نمک لوہا دے رہے ہیں، کس سے؟ اس سے اپنے سے سرکائی سے۔ اور پارے کو جب اس کی ضرورت کی گندک مل جائے اور اس کی ضرورت کا لوہا مل جائے تو گولڈ ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ دیں گے تو وہ اپنی شکل بدل دے گا، اگر اس سے کم دیں گے تو پھر بھی اپنی شکل بدل دے گا۔ اب یہ میں نے برابر وزن کا ہے، یہ اب ڈال دی ہے۔ اب ایسا کریں، یہ سب جو پاؤڈر یکجاں ہو گیا، اس میں شک ڈاؤٹ بالکل ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کو نا مولہیات دیتے ہیں، گھی، ٹھیک ہے، سواگا، شہد، مولہیات دیتے ہیں۔ جتنا ہے اس سے 2 گنا زیادہ دینی پڑتی ہے مولہیات کے ساتھ ملا کر اس کو رکھنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ مولہیات دیتے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کٹھائی کے حساب سے باہر نہیں نکلے۔ یہ آپ کا پھر چہرہ کھا جائے گا مولہیات سے، پہلے پاؤڈر ہو گیا، جب پاؤڈر ہو گیا تو جتنی مرضی آگ دیں آپ، یہ پاؤڈر ہی رہے گا، یہ واپس نہیں ہوگا، یہ چرخ نہیں کھائے گا۔ جب اس کو مولہیات دیں گے تو یہ چرخ کھائے گا۔ کسی وقت تو یہ پھوٹک بنتا ہے اور کسی وقت یہ چوٹ لگانے سے پھر نرم ہوتا ہے، پھوٹک نہیں بنتا۔ اب یہاں تک میرا آپ کا وعدہ تھا، آگے اب اپنی دوستو اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ سے اجازت مانگو کہ اللہ تعالیٰ آگے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب آپ کو مسیح کا وہ سندور بنا کر قائم کروا دیا ہے، جہاں تک میرے سامنے بابا نے میرے سے کروایا تھا، یہ میں نے کیا تھا 1980-99 میں کیا ہوگا یا 90 میں، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو وہ اتنا بتاتے تھے، آگے نہیں بتاتے تھے، آگے ہم پوچھتے تھے اب کیا کرنا تھا، کہتے تھے پو میں کچھ سن مارا کی ہوں پو کے نا توڑی نوں بچ کٹا ہوں تو انہوں کو سن مار کے منہ سے کٹا پہ میں کہنا جی استاد جی ہوں تک پھر منہ سے کٹا گیا تو انہوں نے اگے پھر میں تمہیں کی دساں۔ تو میرے دوستوں میں تمہیں یہ نہیں کہنا میں اپنے استاد مسلم کی تمہیں گل سنائی ہے، میں یہ کہنا اگوں اپنی عقل استعمال کر لو، میرا مالک تمہیں رنگ لا دے، سمجھ شاید دوستوں کی آ گیا یہ گل کہ آ گئی ہے تو کر لیو، تو میرے استادوں واسطے بھی دسن والے واسطے دعا کریو، تو دل کرے گا تو بندے بشر واسطے بھی دینا۔ باقی چھوٹے سستے نسخے دوستوں تک پہنچایا کرو، انہوں لوگ کو جڑے اجڑے ہوئے ہیں، تو جڑے نہیں کرتے نا انہوں نے اس پاس لیا ہی نہ کرو، یہ بھی مہربانی کرو، آپ تو پھنسے پہ دوجے نوں نہ پھساؤ، بہت مہربانی۔ اللہ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فضل کرے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ کل 2 فلموں کے اوپر ایک ٹائٹل لوہے کا لگ گیا شنگرف کے اوپر، تو میں کوشش کروں گا آج بچے سے کہوں گا اس کو کینسل کر، اگر آ جاتا ہے جب تو اس کے بعد رات کو میں نے وہ پھر لوہے والا چلا دیا، اور لوہے والا اتنا کہ پرفیکٹ کام ہے، اور پاکستان میں صرف 17 آدمی کر رہے ہیں، کتنے؟ 17 آدمی پاکستان میں کامیاب ہیں۔ نام مجھ سے کو پوچھے وہ کہاں ہے میں نے نہیں بتانے، بس انہوں نے قسمیں دی ہوئی ہیں جی ہمارا نام نہیں لینا، آپ نے ہمیں کیا ضرورت ہے لینے کی، جب ایک آدمی بن کے بیٹھ گیا تو میں تو ہو گیا ہوں۔ کوئی آدمی اس میں سے 10 گرام ڈیلی نکال رہا ہے، کوئی آدمی 90 گرام نکال رہا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، کیسے نکالتے ہیں اتنا مال زیادہ ڈال لیتے ہیں، تو ایسی ہے نظام جیسے بھی چل رہا ہے۔ تو میرے دوستوں لوہے والا نسخہ وہ کرے جس کی سمجھ میں آئے، یہ بھی وہ کرے جس کی سمجھ میں آئے، جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ کرے۔ جس کو جھوٹا لگتا ہے میری اس کے آگے درخواست ہے، میں اس کو نہیں کہتا تم غلط کر رہے ہو یار، وہ اسے جو یہ نسخہ جھوٹا لگ رہا ہے تو مہربانی کر کے اس کو سچا کر دے، اس کی ترمیم کر دے، جس چیز کی کمی رہ گئی اس میں وہ بتا دے،
چلو میرے ناقص علم میں کوئی غلطی ہوگی چلو دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، میرے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے کر دے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ سب کو خوش رکھے جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔